السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس مختصر پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مختصر پروگرام کے ذریعے سے بنی نوع انسان تک قرآنی تعلیمات پہنچ جائیں۔ آج ہم اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس مختصر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اے میری قوم، اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو تم کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بلائی عطا نہیں کرے گا، بلکہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں خداوند عالم ان سے زیادہ آگاہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ جی ناظرین، اس آیت گرامی میں خداوند قدوس حضرت نوح کا قصہ اور حضرت نوح کے اپنے قوم کے بارے میں جو باتیں کی ہے، وہ باتیں بنی نوع انسان تک سبق کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت گرامی میں سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہ کہ با ایمان لوگوں کو اپنے سے دور بھگانے کا نتیجہ خدا کا قہر و غضب ہوتا ہے، جس کے بارے میں اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا من ینصرنی من اللہ ان طردتم۔ فرمایا گیا کہ اگر ان غریب لوگوں کو، جو معاشرے میں تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ہے تنگ دست مگر ان کا ایمان پختہ ہے، اگر ان لوگوں کو اپنے سے دور کیا جائے تو دین مبین اسلام کے حامی و مددگار کم پڑ جاتے ہیں۔
دین کے مدد کرنے والے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والے، پھیلانے والے کم پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا خدا کے قہر و غضب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر خداوند قدوس کسی قوم پر غضب ڈالنا چاہے، عذاب ڈالنا چاہے، چاہے دنیا جہاں کی جو بھی قوت سامنے آ جائیں، مگر اس قہر الہی کو ٹال نہیں سکتا، اس قہر الہی کو روک نہیں سکتا۔ یعنی خداوند قدوس کے قبضہ قدرت میں تمام جن و انس، ملک، تمام بشر، تمام آسمان و زمین کی قدرت خدا کے دست میں ہے، تو خدا اگر چاہے تو خدا کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو دور بھگانے کے بعد دین خدا کا حامی و مددگار نہیں رہے گا۔ دین خدا کا حامی و مددگار یہی لوگ ہیں جو خداوند قدوس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور مخلوق کی رضا کو خالق کی ناراضگی کے بدلے میں نہیں خریدنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مخلوق بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص خسرت دنیا والآخرہ کی منزل پہ ٹھہر جاتا ہے، اس کو نہ دنیا میں کچھ حاصل ہو جاتا ہے نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور خوش اسلوبی کا سلوک ایک خدائی فریضہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی یا معاشرتی حیثیت میں۔ معاشرتی حیثیت میں یا ذاتی حیثیت میں رسول کسی کے ساتھ یا نبی کسی کے ساتھ کوئی تعلق داری پیدا کرے یا کسی سے دشمنی کرے، یہ انبیاء کا، نبی کا، رسول کا شیوہ نہیں ہے۔ انبیاء و رسول صرف اور صرف حکم خدا کی بجا آوری کے لیے تشریف لائے ہیں، حکم خدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور جو انبیاء علیہم السلام جو رہن سہن اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ تعلق داری رکھیں، وہ حکم خدا کی طرف سے ہیں اور یہ فریضہ خدا کی جانب سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے موقع پر سوالیہ انداز کو اپنا کر لوگوں کے افکار اور ضمیروں کو فیصلہ کرنے کی دعوت دی جانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مبلغ ہے، مثلا انبیاء اکرام علیہم السلام تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائیں، کوئی شخص مبلغ ہے تو وہ لوگوں سے سوال و جواب کرے تاکہ لوگوں کے مافی الضمیر میں جو کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہاں پر پیغمبر دو عالم لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ نبی آئے ہیں ہمارے پاس تو نبی ہمیں کوئی مال و دولت دے دے، نبی ہمیں کوئی پیسے دے دے۔ تو یہاں پہ ارشاد جو ہو رہا ہے قرآن مجید میں وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس کوئی خزانے موجود نہیں ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور انبیاء علیہم السلام کے پاس علم غیب بھی نہیں ہے۔ علم غیب بطور مطلق دوسری ہر چیز کی نسبت اور ہر حالت میں خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے، جس کے بارے میں خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، یعنی تمام علوم کا سرچشمہ، علم غیب کا سرچشمہ خداوند قدوس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اذن خدا کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولیاء کرام علیہ السلام کے لیے یا انبیاء علیہ السلام کے لیے یا امام علیہ السلام کے لیے خداوند قدوس کی اذن سے کچھ دریچے کھولے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ،
فرمایا گیا کہ یہ وہ علوم ہے جو ہم نے وحی کی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے ہیں، اماموں کو جو علم دیے گئے ہیں، یہ تمام علوم علم غیب نہیں مگر خدا کی طرف سے وحی کی گئی ہے، ان کو یہی علم دیا گیا ہے۔ لہٰذا انبیاء اللہ کا علم غیب رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا علم غیب رکھتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے مخصوص انبیاء کی طرف وحی نازل کی ہے، وہی علوم ہے، اس کے علاوہ علم غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف علم غیب ہی خدا کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ خارق العادہ، یعنی جو عام حالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہے، یہاں پہ یہ لائٹیں ساری بند ہو جائیں، ہو سکتا ہے، کوئی بٹن پیچھے سے بند کر دے، ہو سکتا ہے، مگر یہ گھر اڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، عام حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں خارق العادہ، یعنی عادی حالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند قدوس خارق العادہ چیزیں جس کو ہم معجزات کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو دے سکتے ہیں، انبیاء کے ذریعے معجزات دکھایا جائے، وہ معجزات خداوند قدوس کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، نہ کہ خود انبیاء کی ذاتی چیز۔ ذاتی حیثیت میں انبیاء بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے، مگر خداوند قدوس کے حکم سے معجزات دکھا سکتے ہیں۔ اور اس آخری آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا وہ یہ کہ اولیاء خدا کے بارے میں غلو نہیں کرنی چاہیے، یعنی انبیاء کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے ان کے پاس علم غیب ہے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے ان کے پاس کوئی خزانہ ہے، یا یہ ملک ہے، فرشتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں غلو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ میرے پاس کوئی خزانہ ہے، یا میں فرشتہ ہوں، یا میں علم غیب کو جانتا ہوں، یہ نہ کہو۔ یہ انبیاء خود یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ تو ہم انبیاء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے، یا ایسی چیزیں جو ان کے بارے میں غلو کیا جا سکے۔ اور یہاں پر اس آیت گرامی کے آخر میں فرمایا گیا انی اذل من الظالمین، یعنی جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگو تو ان کے ظاہری طور پر ظاہر چیز کو نہ دیکھا کرے، یعنی اس کے بارے میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ دیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ یہ خداوند قدوس چاہتا ہے کہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے روئے زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ عدل و انصاف اگر دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو تعلیمات انبیاء علیہ السلام پر عمل پیرا ہو جائے، خدا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، قرآنی تعلیمات پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو اس روئے زمین پر عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ آیت سورہ ہود آیت نمبر 32 اور 33 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔